نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تشریف رکھیں سارے دوست بیٹھ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج اس خالص دینی، روحانی اور ایمان کو جلا بخشنے والی خوبصورت محفل پاک میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور مالک کریم ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے، ہر ریاکاری سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے. آپ اب انتظام آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، سب کچھ ٹھیک ہے. ذرا بس اطمینان سے بیٹھیں. اللہ آپ کو مہنگے موبائل دے، پر کبھی کبھی جیبوں میں بھی ڈالنے چاہیے. تصویر کو نفسیاتی مسئلہ کبھی نہ بنائیں ورنہ آپ سو نہیں سکیں گے، ٹینشن بڑھ جائے گی. اس کو ضرورت تک محدود رکھیں. کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو کوفت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اطمینان سے، سکون سے بیٹھیں. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، اللہ رسول کی بات ہونے لگی، تو اس میں ہم جتنا زیادہ ادب و احترام کا خیال رکھیں گے اتنا نفع بخش ہوگا. میں نے ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہر آدمی کے پاس مسائل کے مختلف حل ہوتے ہیں. بڑے بڑے دانشوروں کے پاس بڑے بڑے حل ہوتے ہوں گے، لیکن کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں میری طرح کے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو اپنی اینگل سے دیکھتے ہیں. میرے معاشرے کے اندر نہ پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی کمی ہے، نہ سیاسی اتار چڑھاؤ جاننے والوں کی کوئی کمی ہے، نہ تبصرہ کرنے والے تھوڑے ہیں، اور نہ ہی مال و دولت اکٹھا کرنے کے سلیقے جاننے والے کم ہیں. لیکن روز بروز ماحول میں گھٹن پیدا ہوتی جا رہی ہے. کبھی کسی ادارے پہ چڑھائی ہے تو کبھی کسی ادارے پہ چڑھائی ہے. کوئی کسی گروپ کا ہے تو کوئی کسی گروپ کا ہے. کوئی اس طرف کی کہانی چھیڑ کے ادھر کے دلائل قائم کر رہا ہے تو کوئی ادھر کی بات سنا کے ادھر کے دلائل قائم کر رہا ہے. سوسائٹی میں لکھنا پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، فہم و فراست رکھنا بھی عام ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم بجائے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے دور ہوتے جا رہے ہیں. گروہ بندیاں بڑھتی جا رہی ہیں. حالات میں روز ایک نئی کشیدگی ہم دیکھتے ہیں. لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا عروج دیا ہے کہ اپنے اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، یاد رکھنا. آپ سب لوگ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ بھی تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی. بس مینوں تے خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ دے فضل نال سارے پیار کرنے والے ہیں. آپ سب اطمینان سے بیٹھے جی، محبت سے. تھوڑی سی تقریر کرنے والا میں آدمی ہوں، چند میں نے باتیں کرنی ہیں. آپ میں نہیں جی ہن تے نہ انج کرو، میں تسی مینوں دس رہے ہو تو میں تمہیں کیوں نہیں دس رہا. نہ انج کرو، اطمینان سے بیٹھیں آپ سب محبت سے. میں ماحول میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس کرتا ہوں نا، جس نے گھٹن پیدا کر دی ہے، سارا کچھ ہے، صرف محبت کی کمی ہے. پیار اگر بڑھ جانا، اب دیکھیں نا، گھر میں سارا کچھ موجود ہو نا،
بچے بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری سہولتوں کے باوجود گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی جاب، آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سہولیات ساری ہوں، سفر میں آنا جانا آسان ہو، اچھے الاؤنسز ہوں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں اگر لوگوں سے آپ کا پیار نہیں تو تلخی بڑھ جاتی ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ آپ دین اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے گا تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، تابعین سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء کا پیار، یہ جتنے جدید مفکرین ماحول میں اتارے گئے یہ اس نفرت کو فروغ دینے کے لیے اتارے گئے کہ وہ محبت کا سبق جو صدیوں سے اسلاف پڑھا رہے تھے اس سبق کو لوگ بھول جائیں۔ مزاجوں میں، لہجوں میں جب محبت پیدا کر لی جائے، انداز جب پیار والا ہو جائے، میں اور آپ نا ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، گھر میں ناراضگیاں، باہر ناراض لوگوں کے درمیان رہ کے ہم سب نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ خوش ہونے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں، ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، اس بات پہ بھی ناراض۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کی حضور سب لوگ میرے ساتھ خفا رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، گلی محلے والے بھی، ادھر ادھر سارے لوگ سب ناراض رہتے ہیں، کوئی نسخہ بتائیں بندے راضی ہو جائیں۔ تو خواجہ صاحب نے نسخہ بتایا، حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، اس پہ عمل کا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، تو محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ یہ تو دنیا کا مشکل کام ہے، محبت کیسے کریں، یہاں تو روز نفرتوں کا فروغ ہے، یہاں تو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں کہاں کس کس مقام پر کیا کیا زہر اگلتے ہیں، کیسے محبت کریں۔ اس نے وہی جواب دیا جو ہم سب دیتے، کہنے لگا حضور محبت کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں پیار کرتا ہوں وہ سامنے سے ڈنگ مارتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا زیادہ کر دینا، محبت ذرا بڑھا دینا، فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا، آپ تھوڑا سا نا لہجے میں، ماحول میں، طبیعت میں تھوڑی محبت کو لائیں، تھوڑا پیار کو لائیں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج، مومن کا لہجہ، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ آپ کو پورا باب ملے گا کتب احادیث میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا، پورا باب ملے گا کہ پیار کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ لوگ حاضر ہوں گے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ووٹ کا، کوئی نوٹ کا، کوئی داد کا، کوئی امداد کا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے۔ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تم چونکہ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تلخی پیدا ہو گئی ہے طبیعتوں میں،
لوگ بگڑتے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں, یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, دانشور لوگ بیٹھے ہیں, آپ ماشاءاللہ مجمع میں بڑے بڑے سمجھدار. دو چار بہانے ہم نے بنا لیے پیار نہ کرنے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑھیں, مسائل ہی بڑھیں. اب آپ کہتے ہیں محبت کریں, محبت کی بولی بولیں. اتنے مسائل کے بیچ کیسے محبت؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا. تو آج کل ہمارا چونکہ دور ہے نا تبصروں کا, ہر آدمی صحافی ہے اور سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے, اور خبر کسی کے پاس بھی کوئی نہیں. سارے کہنے تو چھڑ تینوں میں دسنا, بتاتے رہو, صبح و شام تبصرے کرتے رہو, اسی میں سارا کچھ وقت گزار دو. ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے, ہر ایک صحافی ہے. میں بیٹھا تھا, تھوڑا مصروف تھا, بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. تو دو چار لوگ آ گئے, چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرما گرمی چلتی ہے سیاست میں. تو وہ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیا ہیں. تو میں چونکہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, وقت کسی اور کام کرنے کا تھا. حالات کیا ہیں؟ میں کہا بالکل ٹھیک نہیں اللہ دے فضل نہ. وہ پریشان ہو گیا, جی تسی نہیں ہو گئے سارے اوپر. چونکہ اس کا خیال تھا کہ 3 منٹ کا تبصرہ میں کروں گا, پھر 15 منٹ کا وہ کرے گا, پھر 20 منٹ کا میں کروں گا, پھر وہ کرے گا, وقت گزر جائے گا. میں نے اس سے کہا جی جو کچھ پیچ و تاب چلتا ہے نا یہاں, ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ماحول ہے, اور اس طرح الجھا دیا اس ماحول کو کہ سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے غلط کون ہے. یہ تو یوں ہی چل رہا ہے, تو یہ تو چلتا رہے گا. تو کیا ہم ہنسنا بھول جائیں؟ کیا ہم اپنوں سے ملنا بھول جائیں؟ کیا محبت کا انداز چھوڑ جائیں؟ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. اب انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جناب تکلیفیں بڑی ہیں, آزمائشیں بڑی ہیں. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے, میں اللہ کا محبوب ہوں, سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں. آپ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. 13 سال مکے کے کیا کیفیت رہی, اور پھر جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں, کبھی احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں, کبھی خندق ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کافروں کی شرارتیں تو کبھی منافقوں کی سازشیں. ہمیشہ ماحول تلخ رہا. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. دکھ تو ساتھ ہی رہیں گے, آزمائشیں تو چلتی رہیں گی, ماحول تو کٹھن سے کٹھن آتا رہے گا, یہ تو حالات ساتھ رہیں گے. لیکن محبوب نے فرمایا تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ, نہ کچھ کر سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیا کر, اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے. لہجوں سے ذرا تلخی کو نکالیں, ذرا تلخی کو نکالیں. اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جناب اتنی مشقت کریں کہ یہاں پیار کریں, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ محافل میں لوگوں کو آنے کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں آپ کو, بڑی مزدوری, بڑی مشقت, بڑی محنت. میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے فضائل کی احادیث ہے نا, شمائل, خصائص, یہ جتنی بھی احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں کہ حضور یوں مسکراتے تھے, یوں پیار کرتے تھے, یوں عطا کرتے تھے, یہ کرم تھا, یہ چہرہ نور کا انداز تھا, یہ ساری احادیث انہوں نے بالکل فارغ بیٹھنے کے بعد نہیں بیان کی, بلکہ بدر میں تلواریں چمکتی رہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ میدان خندق کے اندر بڑی سختی تھی, حالات کٹھن تھے. بتایا انہوں نے کہ خندق میں ہم جب خندق کھود رہے تھے تو ہمارے وجود پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, محبوب ضرب لگا کے فوراً توڑ دیتے. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات سخت تھے, ٹھنڈ کڑاکے کی تھی, سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا, دفاعی جنگ لڑی جا رہی تھی, خندق کھودی جا رہی تھی, مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا. اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ امیدیں اتنی زیادہ تھیں, تازگی اتنی زیادہ تھی, اس کٹھن ماحول میں اس قدر زیادہ امید چمکتی تھی کہ محبوب ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دیے. دوسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی ایران بھی فتح ہو جائے گا.
تیسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی روم بھی ہمارا ہو جائے گا۔ آپ اس گھٹن والے ماحول میں امید کی بات، میرے ایک دوست ہیں اچھا لکھتے ہیں وہ، انہوں نے ایک دن لکھتے لکھتے ایک بات لکھ دی، کہنے لگے وہ نا جی پنڈ دا چودھری فوت ہو گیا، تو پوتا اپنی دادی سے پوچھتا ہے اب کون چودھری بنے گا، تو کہنے لگی پتر اس کا بیٹا بنے گا، تو دادی جی وہ بھی فوت ہو گیا، تو اس کا کہو دا پتر تو جو بھی فوت ہو گیا، دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن لگا۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہاں چند خاندانوں کی حکومت ہے، کوئی اور آگے نہیں آ سکتا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بیٹا چودھری نہیں بن سکتا؟ تو میرے ساتھ چلنا۔ جو چودھری کہلاتے تھے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ گن مین لگے ہوئے ہیں دفتر کے باہر، اور غریب کا بچہ پڑھ کے اسی ادارے میں مینیجر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کچی باتیں کرتا ہے، قوم کو کمزور کرتے ہو، قوم کے بچوں میں مایوسیاں پیدا کرتے ہو۔ انہیں کہو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بس خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ان کو طاقتور کریں آپ ماحول میں مزید گھٹن پیدا کرتے ہیں، آپ اور زیادہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کس طرح نیچی؟ میں یہ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں مغرب کے بعد جلسہ کر لو، وہ کہتے نہیں ایسی شاہ تو بات کرنا بندے نہیں ہوندے۔ میں کہا تسی رکھو تے صحیح آ جان گے بندے۔ یہ دیکھو نا یہ ہزاروں لوگ آ گئے ہیں نا، ہم نے اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتے، ہم چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی مزاج نفرت والا نہ بنائے۔ نفرت کریں گے ہم اپنی طبیعت کے اندر گھن پیدا کریں گے، پر رب رسول کے دشمنوں سے، دین کے مخالفوں سے، بے ادبوں سے۔ اور اس کا بھی باب ہے، جس طرح کہا نا من احب للہ، اسی طرح کہا ومن ابغض للہ، بغض بھی رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آپس میں خوش عقیدہ لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، ہمارے رویوں میں جو روز تلخی آتی ہے، آپ یقین کریں والد آ کے کہتا ہے کہ جی بچے بات برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھائیں۔ تو میں کہتا ہوں جس نے باپ کی بات برداشت نہیں کی اس نے کرنی کس کی ہے؟ جس نے استاد کی بات برداشت نہیں کی اس نے کس کی بات برداشت کرنی؟ جو اور پھر جو ہم نے ماحول بنایا ہے سوسائٹی میں، وہ جی اے ان پڑھ نے جی نہ بندے نہ کچھ نہیں ہو سکتا، جاہل نے جی نہ کچھ، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو پڑھا لکھا ہے، تو نے کسی کو ان پڑھ کہہ کے جاہل کہہ کے جان چھڑا لی، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ اگر تو ڈگری ہولڈر تھا، پڑھا لکھا تھا، تو تیرے علم کا پتہ تو تب چلتا نا جب تو جاہلوں سے گزارا کر کے دکھاتا، جب تو جاہلوں کو علم سکھاتا۔ کیا محبوب کریم نے بھی فرمایا یہ قوم نہیں پڑھ سکتی تو چھوڑ دو انہیں؟ جاہل کو علم دیا جاتا ہے یا اسے جاہل کہہ کے اس پر تنقید کی جاتی؟ جو نہ جاننے والا ہو اس کو علم دیا جاتا ہے یا اس پر طنز کی جاتی؟ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو عمرے کی فلائٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی لوگ اور سادے لوگ، اور ہر روز نہیں وہ سفر کرتے جہازوں میں، اور کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جا رہے ہیں اور زیادہ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ تو جہاز میں ان کو کیا پتا کہ یہ سیٹ نمبر دیکھنا ہے تو پھر بیٹھنا ہے۔ تو ایک بزرگ اندر داخل ہوئے تو جہاں جگہ خالی ملی وہاں بیٹھ گئے، تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ہے ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ ویکھو نا جی کوئی گل کرنے والی پلا اتنے سیٹ نمبر لکھیا دیکھ کے تو پھر آپ آئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا بابا جی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر ڈگری اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں پھاڑ دیتا، اور آپ کو کہتا نئے سرے سے اسکول میں ایڈمیشن لیں۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کا بابا ہے تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے ریسیو کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس کا سیٹ نمبر دیکھ کے اسے اس کی جگہ پہ بٹھانا چاہیے تھا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، پھر پانی کی بوتل دینی چاہیے تھی، کہنا تھا بابا جی میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو ذرا دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ آپ کا کمال تھا کہ آپ جاہل کہہ کے جان چھڑا رہے، یہ انداز اختیار کیا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بدو دیہاتی ان پڑھ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی،
اس نے نا پیچھے سے پکڑ کے حضور کی چادر کو کھینچا. آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک کی گردن پر نشان پڑ گیا. یہاں تو جو دروازہ دور سے کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں توڑنا ہے, قرضہ لینے آیا, چل دوڑ جا. اس نے کھینچا تو سرکار کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا. اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں, کچھ لینے آیا تھا. غریب آدمی, یہ مقام تھا جس مقام پر انسان تلخ ہو جاتا ہے, اس کے رویے کے اندر تلخی آتی ہے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کے, جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو محبوب نے اس کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے, کاش تو بیمار باپ کی تلخی پر مسکرائے, کاش تیری بوڑھی ماں تجھے ڈانٹ رہی ہو اور تو ہنسے اور تو کہے اماں میں اسی قابل ہوں ڈانٹ. کاش تیرے لہجے کے اندر وہ باتیں پیدا ہو جائیں جو تجھے مدینے والے رسول نے عطا کی. کاش تو سمجھ جائے دین کے اس خوبصورت پہلو. حضور مسکرائے اور فرمایا 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے عطا کر دو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, یہ دیکھو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لہجوں کی سختی, رویوں کی تلخی, اور سارے ہی ناراض ہیں, سارے ہی تنگ ہیں. آپ جس سے پوچھ لیں کہتا میں پریشان ہوں, سامنے والا سکون میں ہے. میں پریشان ہوں. میں رات کو 2 بجے پنڈی سے واپس آیا تھا. اللہ نے توفیق دی تو میں اپنے ادارے کو صبح ٹائم دے کے 2 گھنٹے ادارے میں بیٹھ کے پھر 11 بجے سے گاڑی میں بیٹھا ہوں. میرے کئی دفعہ احباب مجھ سے سوال کرتے ہیں, گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی پریشان ہو کے گھر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پتر کہے جڑا میرا ابا کام کردا ہو میں نہیں کرنا. یہ تو اوکھا ہی بڑا ہے, اتنا پریشان ہو کے گھر آتا ہے, او جی میں بڑا تنگ ہاں, دیکھو جی لوگ پریشان کرتے ہیں, صبح کہیں تھے, دوپہر کہیں تھے, شام کہیں تھے, کئی دفعہ ایک دن میں 3 ضلعوں میں اکٹھے ہی, تو بڑی مشکل ہے. میں اس لیے ہنستا ہوا گھر داخل ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی گرتے ہیں, محبتیں ہی تقسیم ہوتی ہیں. آپ کی مہربانی جی, ان بڑے نے مینوں ہون نہ کوئی آیا جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میری بات کو سمجھیں اور غور کریں, یہ لہجوں سے تلخی ذرا نکالیں, انداز ذرا پیار والا ہو. یہ آج نا لوگ بیٹھ کے کہانیاں چھیڑتے ہیں, معاذ اللہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کی کرتے ہیں, اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور بات حضور کی اولاد پاک کی کرتے ہیں. تو اپنا قد تو دیکھنا, تو کون ہے, تو کس حیثیت میں بات کر رہا ہے. ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہیں محبوب نے کہا تم زمین پہ ہو اور اصحابک النجوم, وہ تو ستارے ہیں آسمان ہدایت کے, تم اپنی حیثیت کے مطابق. ان لوگوں کے اندر آپس میں پیار, لہجوں میں مٹھاس, سارا زمانہ جانتا ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہے. تو سب کو پتا تھا, تو جناب ابو بکر کو بھی تو پتا تھا نا, ان کو بھی تو خبر تھی نا, اللہ نے مجھے یہ اعزاز دے رکھا ہے. لیکن علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے سب صحابہ بیٹھے تھے اور جناب ابو بکر صدیق حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے. جگہ کچھ تھوڑی سی ظاہری طور پر تھوڑی تھی, لوگ بیٹھے تھے تو مل کے ساتھ بیٹھے تھے. اور دوستو کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو, کسی کا اکرام وہ کرتا ہے جس کے پاس خود عزت موجود ہوتی. لیکن جو صرف پگڑیاں ہی کھولنی جانتا ہو, جو صرف توہین کرنی جانتا ہو, جن لوگوں کو صرف انسلٹ کرنی آتی, جنہیں صرف اتنا پتا ہو کہ سوائے میرے نہ کچھ سیانا ہے, نہ پڑھا لکھا ہے, نہ سمجھدار ہے, نہ معاملہ فہم ہے, جو لوگ زمانے میں صرف اور صرف نفرت کا بیج بوتے ہو, وہ کسی کو کیا احترام دیں گے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات, حضرت علی جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, جگہ کم تھی, لوگ بیٹھے تھے, ہر صحابی اٹھنا چاہ رہا تھا, لیکن قربان جائیں کیفیت پتہ کیا بنی. حضور کے بالکل ساتھ جناب صدیق بیٹھے تھے, جیسے ہی مولا علی آئے جناب ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے, ان کا ہاتھ تھاما اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. خود تھوڑا سا نہ پیچھے ہو گئے. صدر تو صدر ہی ہوتا ہے, ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے, تو جی اپنے پین ٹوڑ جائے تو پھر بھی صدر ہی ہے. یہ کوئی کرسیوں سے, نشستوں سے, اسٹیج سے, اونچی نیچی جگہ سے حالات بدلتے. جناب ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے.
کوئی کیا تبصرہ کر سکتا تھا؟ میرے کریم رسول نے محبت کی نظر سے دیکھا اور حضور فرمانے لگے لوگوں تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس ادا کو دیکھا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کسی کو عزت وہی دیا کرتا ہے جو خود صاحب فضل ہوتا ہے، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے۔ ہمیں بیماری کیا لگ گئی ہے بلا؟ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان بن گئی، کوئی نہ کوئی پروٹوکول۔ میں ابھی آ رہا تھا، یہ سیکیورٹی والے دوست بڑے سارے وہاں پہنچ گئے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میری طبیعت کو پرسنلی ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں کرتا میں۔ پروٹوکول وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو نالے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ ہمیشہ جب انسان تکلفات کا شکار ہوتا ہے تو اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی، تنگ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ شکار ہو گئے نا پروٹوکول کا، یہ تو بیچارے بیمار ہو گئے، یہ تو مصیبت کا شکار ہیں۔ جس کے پاس پیسے ہیں نا ڈرائیور رکھنے کے، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ پھر گاڑی کا دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے بند نہیں کرتا۔ اتنا پریشان ہے، اس کو اتنی احساس کمزوری ہے کہ وہ ڈرائیور پہلے بٹھاتا ہے سر کو گاڑی میں، دروازہ بند کرتا ہے، پھر بیچارہ دوڑ کے آتا ہے آگے بیٹھتا ہے۔ وہ سر جی آپ بھی اتنا کو کام کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ چونکہ وہ کہتے پیسے کدے دے دینے، اس سے بھی تلخی ماحول میں آتی ہے، اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں عالم کی عزت کریں گے، یہ ہمارا وقار ہے، لیکن عالم کو تو یہ زیبا نہیں ہے نا کہ وہ خود بخود کسی منصب پر بیٹھ جائے کہ میری بڑی شان ہے، وہ تھوڑی یہ کہے گا۔ استاد کی عزت کی جائے گی، لیکن استاد اگر اس خمار میں شامل ہو جائے کہ میں بڑی بلا ہوں، تو یہ اس کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔ اپنے انداز میں کچھ تھوڑا سا، بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے سے غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتا ہے، پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں ہم کیا تھے، پھر وہ تلخیاں کرتے پھرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلانا بندہ غریب ہے، محنت نہیں کرتا، یہ اتنے سارے لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے، اور جس کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں وہ لیکچر دے دے کے مار دیتا ہے دوسروں کو، یہ کیا کر وہ کیا کر، اور ٹھیک ہے یار تو منصب پہ ہے، تیرا بنتا ہے باتیں کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ دولتیں عزتیں یہ چلاکیوں سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے آتی ہیں۔ اور جو اہل فضل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، بادشاہ بھی تھے اور درویش اور ولی اللہ بھی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ رات کے وقت نا ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا کہ رات کو چراغ روشن کرے گا، وہ آپ کے پاس چراغ روشن رہے گا تو کچھ چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرے گا۔ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کسی ملک سے ملنے کے لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو کچھ لکھوا رہے تھے، دستاویزات کچھ تیار ہو رہی تھی۔ وہ خادم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو آنکھ لگ گئی اس کی، سو گیا۔ اب وہ چراغ جلتے جلتے اس کا تیل ختم ہو گیا، وہ بجھ گیا۔ آپ نے خادم کو آواز دی تو سو رہا تھا، چند لوگ بھی بیٹھے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے چونکہ وہ سویا ہوا تھا، جلا کے اس میں چراغ میں تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ بڑا ہمدردانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں پر وہ اشتعال دلاتے ہیں، وہ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ماحول کے اندر شدت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ شدت دو لفظ ہی کہیں اس نے، وہ بڑا بھائی ذرا زیادہ کام کرتا ہے چھوٹوں سے، تو اب کسی نے ہمدردی کی ہے، کہتا ہے یار میں جدوں دا ویکھن ڈیاں تو محنت ہی کری جانا ہے، چھوٹیاں نے بھی کوئی کام دسیا کر، یہ کیا اس نے پیار ہے بڑے بھائی سے، لیکن چھوٹوں کی نفرت پیدا کر دی۔ ماحول میں اس نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ وہ شدت آ گئی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ جو قریب بیٹھے تھے کہنے لگے حضور کمال ہو گئی ہے، اے پیسے کا دے لیندا ہے اتنا قیمتی کام، اب آپ یہ چراغ بھی آپ روشن کریں گے اٹھ کے بڑی ہمدردی سے، لیکن اس طرح کا ماحول کہ وہ پوری طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز لاٹھ لے کے اس بندے کے پیچھے ہو جائیں، اس طرح کا ماحول۔ جناب یہ سویا ہوا ہے، تنخواہ لینے میں یہ لوگ آگے آگے ہوتے، دیکھو اس کی ڈیوٹی جاگنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سیانے بندے تھے، سیانے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی مرعوب نہیں ہوتے، جدھر کی ہوا ہو ادھر کے نہیں ہو جاتے، وہ دانا ہوتے، وہ حکمتوں کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھپکی دی، فرمانے لگے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو، فرمانے لگے یہ روز جاگتا ہی رہتا ہے، آخر انسان ہے،
آج صبح سے مصروف تھا، آنکھ لگ گئی ہے، اور فرمانے لگے تو میری فکر نہ کر، جب میں چراغ جلانے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب میں جلا کے واپس آیا ہوں تو میں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ نالے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو روز کھیلتے ہیں، سارے جیتنے کے لیے میدان میں اترتے، کوئی ایسا بھی تو ہونا جو کہ یار میں نہیں آج واری لینی، آج تم جیت جاؤ۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، یہ کھیلتے وقت ارادہ کر، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی پیار کریں، اپنے لہجے سے تلخیاں دور کر دیں، انداز کے اندر نرمی لائیں، ماحول میں خوبصورتی پیدا کریں، انداز حکیمانہ ہو، تدبر سے، فہم و فراست سے، معاملات کو غور سے۔ آپ اور میں، ہم اس طرح کی قوم بنتے جا رہے ہیں کہ جن نے لائی گلی او دے نالی، جو اچھی اچھی چکنی باتیں کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خدا را محبت کا انداز کبھی نہ چھوڑے، پیار کے لہجے کبھی نہ، اور یہ جو پیار ہوتا ہے نا، پیار یہ فرما بردار بنا دیتا ہے بندے کو۔ پیار سے کام لے لو، اچھا پیار سے کام کرتے کرتے بندہ تھکتا بھی نہیں۔ ایک کام آپ، میرے ایک کلاس والوں نے مجھے ایک دن کہا، کالج میں میرے ساتھ تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرن چلیے، کچھ 4 دن ٹھنڈے علاقے چوہائیے۔ میں نے کہا یار میں مصروف ہوں، میں کہاں جاؤں گا، جو بندہ صبح کہیں ہوتا ہے، دوپہر کہیں ہوتا ہے، شام کہیں ہوتا ہے، اس کو تو سیر پہ لے جا رہا ہے، ہم تو ہر وقت ہی سیر پہ ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا میں نہیں، وہ مجھے کہنے لگا جی میں بور ہو رہا ہوں آج کل، اس لیے چلو چلیں۔ میں نے کہا آپ کا کام بور ہونے والا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزیدار ہے، میں کیوں ہم نہ بلا وجہ کے بور ہیں، بلا وجہ کے تلخ ہیں، بلا وجہ کے پریشان ہیں، لہجے میں وہ خوبصورتی نہیں لاتے، اپنا پروٹوکول نہیں چھوڑتے۔ آپ کبھی حضور کی مقدس سیرت کو دیکھیں، ایک شخص ملنے آیا ہے اور وہ حضور کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، تو کریم محبوب فرماتے ہیں کیوں ڈرتا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے، عرب کے سردار بڑے سخت ہوتے تھے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ناراض ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے، فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے انداز میں محبت پیدا کر، ان کو اس طرح کا شعور دیا۔ کس کس سے پیار کیا میرے نبی پاک نے، کس کس؟ ہمارے اپنے نا اب ہمیں دکھ نہیں بتاتے، ویسے بھی ہم دکھوں کے یار بھی نہیں، سکھوں کے یار ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدہ لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ لوگ نا دوستیاں سکھوں کے ٹائم رکھتے ہیں، مزاج ہوتا ہے قوم کا۔ یہ اگر ہم دکھ سننے لگ جائیں نا اپنوں کے، تو یہ پاگل خانے بھرتے جا رہے ہیں، یہ پاگل خانے ویسے ختم ہو جائیں۔ ہم تو ماں باپ کے پاس اس طرح جاتے ہیں جیسے رات کو ڈاکٹر جاتا ہے نا MBBS وارڈ میں، وہ جا کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، کچھ چیز تو نہیں چاہیے، کچھ کھانا تو نہیں، اس طرح ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ 15 منٹ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا پوچھنے آئے، دوائیاں بدلنے آئے؟ ان کے پاس بیٹھ، ان سے 2 پیار کی باتیں کر۔ تجھے پتہ نہیں جب تو چھوٹا تھا تو ایسے ایسے سوال کرتا تھا جن کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور تیری ماں نہ اس کا کبھی سر دکھا تھا تیری باتوں سے، نہ کبھی تلخ ہوئی تھی، اور تیرے باپ کا دل لگتا تھا جب وہ رات کو تھک کے آتا تھا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو تھکن اترتی تھی، اور آج تو چند منٹ ان کو دینے کو تیار نہیں۔ دکھ سنے جائیں، اپنوں کی بات سنی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ ہم پہلے تو ہم بچوں سے کہتے تھے نا مہربانی کریں ذرا موبائل کم استعمال کریں، ہوں تو میرے نال ناراض ہو جانا ہے، اور مینوں خوشی بڑی ہونی جدو تساں ناراض ہو کے کہنا اج تو بعد نہیں چلانا، پھر خوشی بڑی ہونی۔ پہلے تو بچوں سے کہتے تھے نا موبائل کم چلاؤ،
اب بچے پیغام دیتے ہیں کہ ابا جی سے کہیں کہ تھوڑی ہماری بھی بات سنا کرے. گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ گھر آتا ہے تو اسے کہو کہ کسی اور کی بھی سنے. آتے ہی موبائل اور سارا دن موبائل. چھوڑ دیں, جان چھڑائیں. یہ تو نفسیاتی مریض کر رہا ہے لوگوں. ضرورت سے زیادہ اس کو طاری نہ کریں. خدا را روحانی زندگی کے لیے کسی کی بات سنیں, کسی کا دکھ بانٹیں, کسی کے پاس بیٹھیں, کسی سے دانائی کی بات لیں. ہم نے دکھ سننے چھوڑ دیے ہیں, گھٹن بڑھ گئی ہے. اپنے اندر درد رکھ رکھ کے لوگوں کے سینے زخمی ہو گئے. لوگ کہنا چاہتے ہیں, سنانا چاہتے ہیں, اپنوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. جناب صدیق فرماتے ہیں میں ساتھ تھا نا کریم رسول کے, میں گزر رہا تھا, ایک رستے تھے, میں نے دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا ہے لوگوں کا. حضور نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا بات ہے. میں گیا, واپس آ کے عرض کی حضور ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگوں کو کاٹتا پھرتا ہے. تو محبوب نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ مہربانی کریں آپ نہ جائیں, وہ پاگل ہو گیا, کہیں تکلیف نہ دے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اونٹ کو پتہ ہے اس کے پاس کون آیا ہے, شجر و حجر پہچان گئے, انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. کہتے میں جاتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں محبوب تشریف لے گئے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر نا وہ اونٹ حضور کی طرف دوڑا. دکھ سنانے کا مزہ آتا ہے جب کوئی اپنا ملے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو پھر مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضور کو دیکھ کے وہ اونٹ دوڑا اور جب قریب آیا تو محبوب نے تھپکی دی. اس نے پہلے قدم چومے نبی پاک, پھر حضور کے کان میں کوئی بات کی. حضرت صدیق کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں نے آنسو چمکتے دیکھے. کہاں ہے اس کا مالک, بلاؤ نا. وہ شخص حاضر ہوا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں, کھانا چارہ اور پانی وقت پر نہیں دیتے, دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے, میں تکلیف میں ہوں. حضور فرمانے لگے تو اس کے معاملے میں رب سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈر. او دوستو ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جن کو جانور بھی دکھ سنا جاتے تھے. جانور بھی دکھ, پگلا دیوانہ آدمی, سب کو نہیں پتا ہوتا وہ چھوڑے نہیں, یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے, جو لوگوں کے اپنے بچے اب نارمل ہو جاتے ان کو وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک پگلی اور دیوانی عورت حضور کے پاس آئی. خدا را اسے تقریر نہ سمجھنا, میں تو آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا را اسے درد دل سمجھنا. پگلی اور دیوانی عورت, اعصاب بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں. حضور سے کہنے لگی میں نے کوئی بات کرنی ہے. اس کے علاقے کے لوگ کھڑے, حضور یہ تو دیوانی ہے, پگلی ہے, ایسے ہی کرتی ہے. محبوب فرمانے لگے تم ہٹو نا, بات مجھ سے کر رہی ہے نا, کرنے دو نا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے صادق ہے معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, مجھے بات سننے دو. وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں. حضور کو باہر لے گئی, صحرا میں بٹھایا. وہ دیر تک باتیں کر رہی ہے, حضور جواب دے رہے ہیں. اپنی مرضی سے اٹھ کے جانے لگی تو کریم فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا, دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, آ جانا, میں تمہاری بات سنوں گا. دوستو اپنے ماحول سے گھٹن کو نکالیں, اپنے لہجوں سے. وہ ایک دوست بچے کو دم کرانے لے آئے تو کہنے لگے میرے 4 بچے ہیں, 3 بڑے ہی اچھے تھے, یہ ضدی بھی ہے, بات بھی نہیں مانتا, یہ بھی کرتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اس کے سامنے آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں ادا کرنا. اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے, ضد کرتا بھی ہے, تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا. ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے, اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے. یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے, یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں. اگر کوئی بات ایسی ہے بھی تو آپ خاموشی سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. لوگوں کو پکا کہہ دیا ہے,
کہہ کہ تو ضدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ، بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہندا ہے تو اپنی قبریں پینا ہے، تو میں اپنی قبریں پینا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں کو کتنے کھڑنے نہیں، انہیں پیسے مسیطے بھی آیا کر۔ بھئی آپ کو پیسوں سے کیا لگے؟ آپ سیدھی مجھے بتائیں، جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ ٹیلی فون کیا دوست کو، جناب ملنا تھا، وہ کہندا تو حکم کر کی گل، کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے۔ او بھائی بتا کیا بات ہے، میں دیر سے آؤں گا، کہتا 2 بجے بھی آیا تو بات ٹیلی فون والی نہیں۔ اسے اکیلے میں ملنا ہے، پھر اس کے سامنے رونا ہے، پوری مجبوری سنانی ہے، پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں۔ سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے تھے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا گویا تھا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی۔ ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی، معاذ اللہ لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اس نوجوان کی آواز کان میں گئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ لی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ ٹھنڈی آہ لی، پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بیٹے کی، بچے کی آواز کتنی سونی ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، میں کتنی سونی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگے وہ لوگوں سچ بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، میرے جیسے آدمی کے بارے میں؟ او سونا ہے تے رج کے سونا ہے تے سونا ہے جویں سویرا، تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا جویں ہنیرا۔ اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے لیے یہ کہہ گئے؟ کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے، وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان، چند منٹ سکتے میں رہے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا؟ کیا ہوا جی؟ کہاں گھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں۔ تو وہ نوجوان وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آپ باہر آئے؟ میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا نہیں تھا کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہا اچھا پھر؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا، تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سختی ہوگی پر شدّاء علی الکفار، لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے، خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں، اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں، اچھا سوچیں۔ اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا، محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا، گھر میں کوئی پریشان، لوگوں کو گنجائش دیں، لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں، محبتوں کو فروغ دیں۔ جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، قرار پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے۔ وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا، تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے، فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا، کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا، جوتے تو میل ہی جائیں گے۔ یہ ہے آپ کا اچھا سوچنا جو آپ کی طبیعت کو تازہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے، اور پھر میں نا ایک دن طالب علموں سے بات کر رہا تھا اپنے دارالعلوم کے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی، جمعے والے دن ہے، تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں، اور اتنے ہونے بھی چاہیے، پھر نظر نہیں لگتی بندے کو۔ تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف، تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا وہ ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو،
ان 2 کو چھوڑو، ان کو ذہن سے نکالو، جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو، ان کو سامنے رکھ کے گفتگو. وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں. ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو. آپ نے ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا، ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا. ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، سمجھیں ہیں ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے، طبیعت سے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں، تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں، کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں. خوش رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں پیسے تھوڑے بھی ہیں، لیکن آپ کے خوش رہنے سے گھر والے خوش رہتے ہیں. آپ محسوس کریں گے کہ اگر ماحول اور مالی معاملات میں کمزوری بھی ہے تو آپ کا خوش رہنا آپ کے ارد گرد کے ماحول کو تازہ دم رکھے گا. میں دعا کرتا ہوں میرے دوستوں نے، میرے بھائی مون نے، دیگر نے جو اتنا اچھا اہتمام کیا، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.